میں عورتوں کو غسل دیتی تھی۔ ایک رات ایک بوڑھا آدمی آیا، کہنے لگا جلدی کرو، میت کو غسل دینا ہے۔ میں گئی تو وہاں میت کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ غسل کے دوران میت سانس لے رہی تھی۔ میں نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا، اس نے میرے ہاتھ میں کافی زیادہ پیسے رکھ دیے اور میں غسل دے کر گھر آ گئی۔ مجھے سکون نہ آیا اور قبرستان جا کر اس عورت کی قبر کو کھودا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میں عورتوں کی میت کو غسل دینے پر مامور تھی۔ جب بھی ہمارے محلے یا آس پاس کے محلے میں کوئی عورت انتقال کر جاتی تو میں ہی غسل دینے جاتی تھی۔ میرے گھر کے کچھ حالات ایسے تھے کہ آئے دن تنگی کا سامنا رہتا تھا، وہی مہنگائی کا رونا دھونا، کم آمدن، خرچے زیادہ، اسی لیے میت کو نہلانے کے میں پیسے اپنی مرضی کے مانگتی تھی۔ پھر یہ کام ایسا تھا کہ کبھی ہی کسی کی ایسی خبر ملتی تھی تو میں یہ تو دعا بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ میرے کام میں ترقی دے۔ دن بس یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک بار رات کو ہم سو رہے تھے کہ ہمارے گھر کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکا تھا۔ میرے میاں نے موندی آنکھوں سے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میرے شوہر بیزار سے اٹھے اور کہنے لگے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد لوٹ کر آئے تو مجھے جگانے لگے۔ کہنے لگے کوئی بوڑھا شخص ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے، اسے ابھی غسل دے کر دفنانا ہے۔ میں نے کوفت سے کروٹ بدلی، پھر میاں سے کہا کہ یہ بھی کوئی وقت ہے کسی عورت کو غسل دینے کا، اس بڈھے سے صبح کا انتظار نہیں ہوتا۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ میں بھی یہی بات ان سے کہی ہے، لیکن وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میت کی حالت بہت خراب ہے، اسی لیے اسے ابھی غسل دے کر دفنانا ہے۔ اب تمہیں یہ کام آتا ہے، کر دو جا کر، اچھا 4 پیسے بن جائیں گے۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، تم میت کو غسل دینا اور میرے ساتھ ہی واپس آ جانا۔ میں بڑی بیزاری سے اٹھ کے بیٹھی تھی، اپنے بالوں کو سمیٹا، غسل خانے میں گھس گئی، پھر چادر اوڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلی۔ باہر ادھیڑ عمر کا شخص بہت پریشان حال سا کھڑا تھا، چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں واضح ہو رہی تھیں۔ ہم دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا گھر بالکل خالی تھا، کوئی رشتہ دار تھا نہ ہی کوئی بندہ بشر۔ مجھے اس کے خالی گھر کو دیکھ کر حیرت سی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا تو قریبی رشتہ دار تو فوراً سے پہنچ جاتے ہیں۔ رشتہ دار قریب موجود نہیں بھی تھے تو یہاں موجود آس پاس کے گھر سے ہی کوئی پڑوسی آ جاتا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا سوائے اس بوڑھے شخص کے۔ میں نے پوچھا میت کہاں ہے تو اس شخص نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب میں اندر گئی تو ایک کم عمر سی لڑکی تھی، یہی کوئی 22 سال کی۔ اسے دیکھ کر میں کچھ چکرا سی گئی، بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا یہ لڑکی اس بڈھے شخص کی بیوی تھی، کیونکہ جب میرے میاں نے مجھے اطلاع دی تھی تو میں نیند میں تھی۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا کہ شاید میرے شوہر نے یہی کہا تھا کہ انتقال اس شخص کی بیوی کا ہوا ہے، یا مجھے سننے میں مغالطہ لگ گیا ہے، شاید بیٹی کہا ہوگا۔ یہ تو بہت کم عمر لڑکی تھی، بہت خوبصورت اور حسین بھی تھی۔ مجھے اس کی جوان موت ہونے پر دکھ سا ہوا تھا، ایسا بھی اسے کیا ہوا تھا کہ مر ہی گئی۔ بہرحال میں نے اپنا کام شروع کیا۔ اس لڑکی کی میت ایک چارپائی پر ہی موجود تھی۔ میں نے جب اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے ہٹایا تو اسے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، ہاتھ وہیں تھم گیا تھا۔ اس میت کا گلا لال ہو رہا تھا۔ پہلا شبہ مجھے یہی ہوا جیسے کسی نے دوپٹے سے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی ہو، کیونکہ دوپٹہ اسی انداز میں اس کے گلے میں تھا۔ اس سوچ نے تو مجھ پر بدحواسی سی طاری کرتی تھی۔ یہ تو سیدھا قتل کا کیس تھا۔ اگر یہ لڑکی اپنی موت مری ہوتی تو یقیناً اس کے لواحقین میں سے کوئی تو موجود ہوتا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اسے چھوڑ کر یوں ہی کمرے سے باہر نکل جاؤں اور اس شخص سے جا کر کہہ دوں کہ یہ تو قتل کا کیس ہے، تم نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے۔ لیکن پھر میری نظر اچانک اس لڑکی کے کانوں پر پڑی۔ سونے کے ٹاپس دیکھ کر میری آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ پھر اس کی ناک میں سونے کی لونگ تھی، ہاتھ میں انگوٹھی بھی تھی۔ میرے دل میں لالچ آ گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس کے شوہر نے اگر اس کا قتل بھی کیا ہے تو مجھے اس سے کیا؟ میرا کام تو صرف غسل دینا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے کانوں کے ٹاپس اتارے، ناک کی لونگ بھی اتاری، ایک ہاتھ کی انگوٹھی بھی اتار کر اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لی۔ میں چھوٹی موٹی چوری کا اگر موقع مل جاتا تو میں کر لیتی تھی۔ اکثر خواتین کو غسل دیتے وقت ان کے گھر والے ناک میں پہنی سونے کی لونگ اتارنا بھول جاتے تھے تو وہ میں رکھ لیتی تھی۔ میں اسے غسل دینے لگی، اس کے بعد میں نے اسے کفن پہنا دیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ میری روح کو لرزا دینے والا منظر تھا۔ اس لڑکی کے مردہ وجود میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ میں تو بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔
مجھے لگا کہ کوئی انہونی سی دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ لڑکی تو زندہ تھی، اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، نیم مردہ حالت میں تھی، یا گلا دبانے کی وجہ سے وقتی طور پر اس کی سانس کی نالی کچھ دب گئی تھی، اسی لیے اس کا وجود بے جان سا ہو گیا تھا، اور اب شاید اس کی سانس کی نالی کچھ کھل گئی تھی، اسی لیے وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ ایک تو میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، تو میں بری طرح سے بدحواس ہو گئی تھی۔ کبھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ واقعی زندہ ہے، اس کی جان قبض ہی نہیں ہوئی، کبھی یہ خوف ستاتا تھا کہ اس برے عورت کے اعمال کا کوئی نتیجہ نہ ہو کہ دنیا میں عبرت دکھانے کے لیے یہ زندہ ہو گئی ہے۔ میں نے ایسے بہت سے واقعات سن رکھے تھے کہ مردہ برے اعمال کے باعث اٹھ بیٹھا یا قبر سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف لاحق ہوا کہ اگر یہ سچ مچ مر کر زندہ ہوئی ہے اور اس کے کسی برے انجام کا ہولناک انجام مجھے دیکھنے والا ہے، اس خیال سے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں اس لڑکی کی شکل خوفناک جانور میں نہ بدل جائے اور یہ اپنے گناہ کا اقبال کر دے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک سے اس لڑکی کا ہاتھ کفن سے نکل کر چارپائی سے لٹکا تھا۔ میری تو خوف سے چیخ نکل گئی۔ میرا دل اس زور سے دھڑکا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے نکل آئے گا، لیکن اس کے ہاتھوں میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت اذیت میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس کی سانسیں پھنسی ہوئی ہیں، اگر اسے فوراً ڈاکٹری امداد مل جائے تو وہ بچ سکتی تھی، کیونکہ وہ زندہ تھی۔ ابھی تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی بند آنکھوں سے ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ 100% زندہ تھی۔ اس بات کا یقین ہوتے ہی میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا شوہر اور وہ بوڑھا شخص باہر بیٹھے تھے۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر غسل دے دیا ہے تو ہم مسجد سے 4 لوگوں کو لے آتے ہیں اور ابھی دفنا دیتے ہیں۔ مجھے اس شخص کی جلد بازی اب سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ میرے سوال پر وہ شخص کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ میرے سوال پر وہ سٹپٹاس آ گیا، کہنے لگا، بس سو رہی تھی، میں نے جگایا تو وہ بے جان سی تھی، شاید سوتے ہوئے ہی۔ وہ شخص ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، جس لڑکی کو تمہیں دفنانے کی جلدی ہے وہ ابھی زندہ ہے۔ میری بات سن کر اس شخص کی رنگت اڑ گئی تھی، کہنے لگا، وہ مر چکی ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کہا، میں نے خود اس کی سانسوں کو چلتے دیکھا ہے اور اب تو اس کے جسم میں حرکت بھی ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بچ گئی ہے۔ ہم دونوں کی باتیں میرا شوہر بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے، میں چاہوں تو تمہیں ابھی پکڑوا دوں۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا ڈر گیا، خوف زدہ ہو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے، کم عمر ہے، اس کے باپ نے اپنی رضامندی سے اس کی شادی مجھ سے کی تھی، اسے شاید پیسوں کی لالچ تھی، اسی لیے اس لڑکی نے میرے ہوتے ہوئے یار پال رکھے تھے۔ میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ میں غیرت مند شخص ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ مر جائے۔ دیکھو، میرے پاس بہت پیسہ ہے، تم لوگوں کو میں منہ بند رکھنے کی منہ مانگی قیمت دوں گا، لیکن اب جلدی سے اس کو جا کر دفنا آؤ، پھر واپس آتے ہی میں تم لوگوں کو اتنا دوں گا جتنا تم مانگو گے، لیکن بس اپنی زبان بند رکھنا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ہم میاں بیوی کرائے کے گھر میں رہتے تھے، مہینہ ختم نہیں ہوتا تھا کہ کرایہ شروع ہو جاتا تھا۔ میرے میاں کا کام اتنا کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، روز دہاڑی کا مزدور تھا، کام مل گیا تو مل گیا، ورنہ بمشکل ہی گزارا ہوتا تھا۔ میرا کام بھی ایسا ہی تھا، مہینوں بعد ہی کسی کو غسل دینا پڑتا تھا۔ میرا شوہر اس بڈھے کی بات سن کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، تم اس بڈھے کی بات مان لو، ہمیں کیا لگے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کی بیوی اچھی تھی بری تھی یہ وہ جانے، قتل بھی اس نے خود کیا ہے، اس کا سر درد ہے، اگر تمہیں موقع مل رہا ہے تو اس سے پیسے مانگ لو تاکہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ سوچ تو میں بھی یہی رہی تھی کہ مجھے کیا لگے اس بڈھے کا کیا عمل ہے، اگر اللہ کی طرف سے مجھے موقع مل رہا ہے تو میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جلدی سے مسجد سے 4 بندے لے آیا۔ میرے میاں نے بھی میت کو کاندھا دیا اور قبرستان لے گئے۔ اس وقت تک اس شخص کے گھر پر ہی میں بیٹھی رہی، جب تک میرا میاں واپس نہ آ گیا۔
گھر آتے ہی اس شخص نے کہا کہ کیا چاہیے مانگو۔ میں نے 12 لاکھ مانگے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہی تو تھے، ہمارے لیے سر چھپانے کے لیے 2 کمروں کا گھر بھی بہت تھا جس کی مالیت 10 لاکھ تھی۔ وہ شخص ایک کمرے میں چلا گیا، کچھ دیر بعد باہر آیا تو ایک بیگ میں سے پیسے نکال کر دینے لگا، کہنے لگا یہ 13 لاکھ ہے، میں نے تمہاری منہ مانگی قیمت سے بڑھ کر تمہیں دیا ہے، تو سمجھو کہ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اور اب جاؤ، جو کچھ ہوا ہے وہ بھول جانا۔ ہم دونوں میاں بیوی واپس گھر آ گئے۔ میرا میاں بہت خوش تھا، کہنے لگا 10 لاکھ کا گھر لیں گے، 3 لاکھ سے میں چھوٹے پیمانے پر کچھ کاروبار کر لوں گا۔ میرا شوہر 1 گھنٹہ بھر یہی پلان بناتا رہا کہ اس نے کرنا کیا ہے، لیکن میں متذبذب سی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بڈھا جھوٹ بول رہا ہے، لڑکی کے مرنے کی وجہ شاید کوئی اور ہے، ہو سکتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہو اور سچ کچھ اور ہی ہو۔ اس لڑکی کے چہرے پر اذیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جس تکلیف میں وہ مبتلا تھی۔ بار بار اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں حد درجہ پریشان تھی۔ میرا ضمیر مجھے بری طرح سے ملامت کر رہا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے 10 سے 12 سال چھوٹی تھی، جسے میں نے زندہ دیکھ کر مردہ ثابت کر دیا تھا، اور وہ منو مٹی کے نیچے جا چکی تھی، وہ بھی چند پیسوں کی خاطر۔ اور اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں کیا کروں گی؟ اس 12-13 لاکھ کا، یہ تو قبر میں بھی میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ایک کے بعد ایک سوچ میرا چین لے رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدل لی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آتی بھی کیسے؟ اس بار میں نے چھوٹی موٹی چوری تو نہیں کی تھی جیسے کہ ہمیشہ کرتی رہتی تھی، اپنی ضروریات کی وجہ سے۔ یہاں تو لالچ کی وجہ سے میں نے ایک زندہ لڑکی کو قبر میں ڈلوا دیا تھا۔ میں اکثر مردوں کے ناک میں پہنے ہوئے سونے کے لونگ اتار کر رکھ لیتی تھی، یا پھر ان کے لواحقین سے ان کے اچھے لباس مانگ لیتی تھی، پیسے زیادہ لیتی تھی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی زندہ انسان کو میں نے پیسوں کے لیے مردہ ثابت کر کے دفنانے کے لیے بھیج دیا ہو۔ میرے دل میں خوف خدا آنے لگا کہ اگر میں مر گئی تو خدا کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، یہ بات مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ میرے دل کو ایسی لگی کہ میرا سکھ چین سب کچھ برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا شوہر سو چکا تھا، صبح کے 5 بج گئے تھے، ابھی بھی اندھیرا تھا، گرمیوں کی رات تھی اسی لیے طویل تھی۔ فجر کی اذان میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر اٹھایا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا، مجھے دیکھنے لگا۔ میں کافی بدحواس تھی، میرے چہرے پر پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ میری غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ مجھ سے وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے کہا یہ گناہ ہے، ایک زندہ لڑکی کو میں کیسے اس بات پر چھوڑ دوں کہ وہ بدکار تھی، جبکہ مجھے سچ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف بڈھے کی بات کا اعتبار کیا ہے اور اپنے لالچ کو دیکھا ہے۔ ہمیں 10 لاکھ کی لالچ تھی، لیکن اب میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ تم بس اٹھو اور میرے ساتھ قبرستان چلو، ہم قبر کھودیں گے۔ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے وہ لڑکی ابھی زندہ ہو۔ تم میرے ساتھ چلو، میں کچھ نہیں جانتی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا، کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہم نے 13 لاکھ اس شخص سے لیے ہیں، میں تو کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے تو گناہ اس کے سر پر ہے، ہم پر نہیں۔ تم کیوں رات کو میرا دماغ کھا رہی ہو؟ چپ چاپ سو جاؤ۔ لیکن مجھے کہاں چین تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اس لڑکی کو سانس لیتے دیکھا ہے، وہ زندہ تھی۔ وہ قصوروار ہے یا اس کا شوہر میں نہیں جانتی، لیکن زندہ لڑکی کو میں نہیں قبر میں اتار سکتی۔ بے شک میں بہت نیک نہیں تھی، لیکن ایسا گناہ بھی میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ میرا شوہر میری بات ماننے کو تیار نہ تھا، کہنے لگا اتنی مشکل سے تو ہمیں ایسا چانس ملا ہے، تم ہو کہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گنوانا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم میرے ساتھ چلو ورنہ میں خود اکیلی چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ میں اپنی بات کی کتنی پکی ہوں، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ جاتا تو میں اکیلی چلی جاتی، اسی لیے مجھے گھورتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ منہ بگاڑے وہ میرے ساتھ قبرستان چلا گیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے اس لڑکی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف بو کا عالم تھا، دور دور کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم دونوں ہاتھوں سے اس لڑکی کی قبر سے مٹی ہٹا رہے تھے۔ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں مٹی اس لڑکی کی موت کا سبب نہ بن جائے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ قبر میں لیٹی لڑکی میں ہوں
اور مجھ پر مٹی ڈالی جا چکی ہے۔ اگر وہ مٹی مجھ سے نہ ہٹائی گئی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ شاید یہ میرے اندر کے گناہ کا خوف تھا جو مجھ پر بری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ شوہر جب مجھے یوں دیوانوں کی طرح مٹی ہٹاتے دیکھنے لگا تو کہنے لگا، آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ قبر کی مٹی اب ہٹ چکی تھی، لیکن سامنے ہمیں جو منظر دکھائی دیا اس نے تو ہم دونوں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ قبر بالکل خالی تھی۔ خالی قبر دیکھ کر میری تو حالت غیر ہو گئی۔ میرے شوہر کی بھی کیفیت ایسی ہی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی ہم دونوں ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جانے کیوں ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا وہ لڑکی قبر کے اندر سے غائب ہو جائے؟ 1 گھنٹے میں وہ لڑکی کی میت کہاں جا سکتی ہے؟ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے واپس چلو، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، نہ جانے وہ لڑکی کون تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ منظر بھی کبھی میری آنکھیں دیکھیں گی۔ وہ لڑکی کیسے خود سے قبر سے اٹھ کر بھاگ سکتی تھی؟ اور اگر کسی نے اسے قبر سے نکالا تھا تو قبر کی مٹی ویسی کی ویسی کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ معاملہ میرے لیے ایک پہیلی سا بن گیا تھا۔ میرا شوہر تیزی سے قبر میں مٹی ڈال رہا تھا، لیکن میں تو بالکل بے جان بنی بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ میری حالت دیکھ کر میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبرستان سے باہر لے آیا۔ میں گھر آ کر بھی پریشان تھی۔ پھر وہ لڑکی کہاں تھی؟ بس یہ ایک بات مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ جانے کیوں مجھے اس معاملے میں تشویش سی ہونے لگی تھی۔ یہ قصہ کیا تھا؟ چند دن بعد ہی اتفاق ہوا کہ جس محلے میں وہ بڈھا رہتا تھا مجھے کوئی قرآن خوانی کی دعوت دے گیا۔ میں وہاں چلی گئی۔ قرآن خوانی کے بعد دعا کے بعد کھانا کھاتے ہی عورتیں ٹولی کی صورت میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ سبھی ایک دوسرے کو اپنے قصے سنا رہی تھیں۔ میں بس وہاں سے اٹھ کر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک عورت کی بات میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرے قدم وہیں تھم سے گئے۔ کہنے لگی، سنا ہے چند دن پہلے میاں صاحب کی جوان بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میاں صاحب نے سویر ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور اسے دفنا بھی دیا۔ یہ بات ایسی تھی کافی دن سے مجھے پریشان کیے ہوئے تھی کہ آخر اس لڑکی کا ماجرا کیا ہے۔ میں اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کچھ پتہ چلا اس لڑکی کا انتقال کیسے ہوا؟ میری بات پر اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی، غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ سوتیلے باپ نے پیسوں کے لالچ میں جوان لڑکی کو میاں صاحب کے ساتھ بیاہ دیا اور بدلے میں لاکھوں روپے وصول کیے۔ لڑکی خوبصورت تھی، جوان تھی۔ اس کا دل میاں صاحب سے لگا نہیں۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی۔ میاں صاحب کا رویہ بھی اس لڑکی سے اچھا نہیں تھا۔ اسے دروازے پر بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، ہر وقت گھر میں قید رکھتے تھے۔ روز ہی میاں صاحب کی اس لڑکی پر چلانے کی آوازیں ہمارے گھر تک آتی رہتی تھیں۔ اس لڑکی پر ہر وقت شک کرتے رہتے تھے۔ کہتے تھے، میری غیر موجودگی میں گھر میں کون آتا ہے؟ تم خوبصورت ہو اسی لیے تم صحن میں ہوتی ہو، تو محلے والے لڑکے تمہیں دیکھتے ہیں، تم ضرور انہیں اشارے بازیاں کرتی ہوگی۔ اس بیچاری لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی رہتی تھیں کہ میں کچھ نہیں جانتی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن یہ شخص بڈھا تھا، اسی لیے اسے لگا کہ جوان لڑکی صرف اس کی ہو کر رہ ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ عورت میرے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی، خدا جھوٹ نہ بلوائے بہن، ہم تو برابر میں ہی رہتے ہیں۔ جس رات وہ مری ہے میاں صاحب نے اس سے خوب لڑائی کی تھی۔ مجھے تو طلاق کے الفاظ بھی سنائی دیتے تھے۔ مجھے تو شک ہے اس شکی بڈھے نے اس لڑکی کو مار ڈالا ہے، تبھی تو راتوں رات دفنا دیا۔ نہ جانے سچ کیا تھا جو وہ شخص ہم سے کہہ رہا تھا یا جو یہ عورت کہہ رہی تھی۔ اس واقعے کو 4 ماہ گزر گئے تھے، لیکن میرے لیے یہ آج بھی پہیلی بنا رہا۔ میں ایک بار اپنے شوہر کے ساتھ بس میں لاہور جا رہی تھی کہ 2 میاں بیوی بس پر سوار ہوئے۔ لڑکی کا چہرہ چادر سے چھپا ہوا تھا، وہاں کوئی سیٹ خالی نہ تھی، تو میرا شوہر میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی کے شوہر سے بولا کہ آپ اپنی بیوی کو میری بیوی کے پاس بٹھا دیں، میں کھڑا ہو کر سفر کر لیتا ہوں۔ وہ لڑکی میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نے حبس اور گرمی کی وجہ سے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ جو ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے غسل دیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر فوراً سے پہچان گئی۔ مجھے دیکھ کر کچھ بدحواس وہ بھی ہو گئی تھی، شاید اس نے اس وقت مجھے بھی دیکھا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں پہچان گئی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ نیم بے ہوشی میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا۔
میں نے جب اس سے سارا قصہ پوچھا تو کہنے لگی کہ میرے سوتیلے باپ نے مجھے اس بڈھے سے بیاہ دیا تھا۔ میں بری نہیں تھی، لیکن وہ مجھ پر شک کرتا رہتا تھا، مارتا بھی بہت تھا۔ ایک دن جھگڑا بڑھ گیا تو اس نے بے ساختہ مجھے طلاق دے دی۔ میں نے کہا کہ میں اب تمہارے گھر پر نہیں رہ سکتی، اب تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ تو کہنے لگا تم تو چاہتی یہی تھی، تمہارا کسی کے ساتھ چکر جو ہے، لیکن میں تمہیں اس کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے میرا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال دیا، وہ کھینچ دیا تو میں تڑپنے لگی۔ مجھے بھی یہی لگا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن میں زندہ بچ گئی۔ جب مجھے قبر میں اتارا گیا تو میرے وجود میں ہلکی سی حرکت موجود تھی، لیکن مجھے دفنا کر سب چلے گئے۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری قبر سے مٹی ہٹا دی گئی۔ جو لوگ مجھے دفنانے آئے تھے انہی میں سے ایک شخص میرے وجود میں حرکت ہوتی دیکھ چکا تھا۔ وہ محلے دار تھا، میاں صاحب کو بھی جانتا تھا کہ وہ کس سخت مزاج کے ہیں، اسی لیے سب کے جاتے ہی اس نے میری قبر کھود کر مجھے بچا لیا۔ جب میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تو اس نے عدت پوری ہوتے ہی مجھ سے نکاح کر لیا۔ یہی وہ شخص ہے جو میرا شوہر ہے، اور میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ یہ جان کر میں بھی مطمئن ہو گئی کہ وہ زندہ ہے اور خوش ہے۔